گرجیت سنگھ آج بہت خوش تھا۔ آج پرمود نے اسے ویزا لگا پاسپورٹ اور ٹکٹ دے کر اس کو روانگی کی تاریخ سے آگاہ کرنا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنی بیوی کو رازدار نہیں بنایا تھا، لیکن 2 روز پہلے اسے بھی ساری کتھا کہانی سنا دی تھی۔ اپنی ساری کہانی اور پرمود کا تعارف کروانے کے بعد اس نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، کیوں گرویندر کور، ہمیں مانتی ہے نا؟ کیسا بیوقوف بنایا سالے کو، بڑا ہوشیار بنتا تھا۔ ارے بھائی میرا کیا گیا، مہمانوں کی لسٹیں ہی دی ہیں نا، ہم نے کون سا ملٹری والوں کے راز بتا دیے ہیں۔ اور دیکھ لو گرویندر کور، ہم نے کیسا الو بنایا ہے اسے، کیسا سودا کیا ہے، مہمانوں کے نام بتا بتا کر امریکہ کا تمہارا اور اپنا ویزا حاصل کر لیا۔ کسی کو بتانا نہیں، پرمود نے کہا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے اچانک ہی بڑی رازداری سے اپنی بیوی کے کانوں کے نزدیک منہ لے جاتے ہوئے کہا، وہ کیوں سردار جی؟ لو، ہم نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے؟ ہم کیوں اس طرح چوری چھپے جائیں گے؟ میں تو ساری کالونی کو بتا کر جاؤں گی، سب کے سینے پر مونگ ڈل کر جاؤں گی، ان کو پتہ تو لگے کہ میں کس کی سنگنی ہوں۔ اس نے سر جھٹک کر کہا، سالی چپ کر، بات کو سمجھا کر، مروائے گی مجھے بھی تو، کوئی عقل کر، میں جو تجھے کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنا، خبردار کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ گرجیت سنگھ کا پارا چڑھ گیا تھا۔ سردار جی، کوئی اور مصیبت تو نہیں آنے والی؟ اچانک ہی گرویندر کور نے عجیب سی بات کہہ دی تھی۔ شبھ شبھ بول۔ گرجیت سنگھ کو غصہ آنے لگا تھا۔ واہ گرو خیر ہی رکھے، آپ نے جو بھی کرنا ہے جلدی کر لیں۔ وہ لکھو رام والی بات یاد ہے نا؟ اس نے قدرے غیر مطمئن ہو کر کہا۔ لکھو رام یہاں کا ایک مالی تھا، اسے 3-4 ماہ پہلے ایک روز الگ صبح اس کے گھر سے کچھ سفید پوش اغوا کر کے لے گئے تھے۔ اس کالونی میں کسی سویلین کی آمد اور ایسی اغوا کی واردات کر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ اسے کسی سرکاری محکمے کے لوگوں نے ہی اغوا کیا ہے، اور چند روز بعد یہ عقدہ بھی کھل گیا۔ لکھو رام کو رو کے لوگ پکڑ کر لے گئے تھے، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہا تھا۔ کالونی کے لوگوں کو یہ بات ابھی تک ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک مالی کس طرح کسی کے لیے جاسوسی کر سکتا ہے، لیکن انہیں اس بات کا یقین تھا کہ جس ایجنسی نے لکھو رام کو اٹھایا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ کچھ دنوں بعد لکھو رام کے گھر کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے کچھ نقد روپیہ برآمد ہوا، جس کے بعد اس کی بیوی اور سالے کو بھی خفیہ پولیس والے اپنے ساتھ لے گئے، اور اس کے کوارٹر کو ابھی تک تالا لگا ہوا تھا۔ گرجیت سنگھ کا دھیان کبھی لکھو رام کی طرف نہیں گیا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں اسے اچانک لکھو رام یاد آ گیا۔ کہیں وہ تو پاکستان انٹیلیجنس کے پاس نہیں پھنس گیا؟ اس نے سوچا، پھر خود ہی مطمئن ہو کر گردن نفی میں ہلا دی۔ اس کے پاس بڑی مضبوط دلیل موجود تھی کہ وہ تو امریکنوں کے لیے کام کر رہا ہے، اور جس شخص کے ذریعے کام کر رہا ہے وہ بھی کوئی مسلمان نہیں، ہندو ہے، پرمود نام ہے اس کا۔ آج اسے پرمود سے آخری ملاقات کرنی تھی، کم از کم اس نے یہی کہا تھا، کیونکہ اس ملاقات کے بعد انہوں نے پھر کیلیفورنیا میں ملنا تھا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا اس کی ہمیشہ سے کمزوری رہی تھی۔ یہاں کے سمندر، ساحل، ریتلے کنارے اور خاص طور سے سین فرانسسکو۔ پرمود سے جب اس نے ذکر کیا تھا سین فرانسسکو کا، تو اس نے گرجیت سنگھ سے کہا تھا کہ اب اس کی اگلی منزل یہی ہوگی۔ 1 سال کے لیے تو تمہیں سین فرانسسکو کی کروکڈ اسٹریٹ پر ہی اپارٹمنٹ مل جائے گا، اس کے بعد جہاں پسند کرو۔ یار یہ امریکن سالے بڑے پاگل ہیں، ان کو ایک مرتبہ خوش کر دو تو جو مرضی ان سے لے لو۔ اس روز پرمود نے اس کے ہاتھ پر بے تکلفی سے ہاتھ مارتے ہوئے اسے حسب سابق مستقبل کے سنہرے خواب دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ گرجیت سنگھ نے اس روز سے سین فرانسسکو کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے، اور سین فرانسسکو کے لیے وہ اس سے زیادہ بھی بہت کچھ کرنے کو تیار تھا، جو کچھ کرنے کے لیے اسے پرمود نے کہا تھا۔ اس روز بڑا محتاط ہو کر وہ اپنے کوارٹر سے نکلا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ آج اسے گھر سے باہر جاتے ہوئے کوئی نہ دیکھے۔ پرمود نے یہی اسے سمجھایا تھا کہ اب اس کے بھارت میں 3-4 دن ہی باقی رہ گئے ہیں، اس لیے وہ محتاط رہا کرے۔ کالونی کا مین گیٹ عبور کرتے ہوئے اسے پکا یقین تھا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ گزشتہ 5 روز سے اس کی مسلسل نگرانی کی جا رہی تھی۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس نے اپنی بیوی کو اعتماد میں لیا۔ گرویندر کور نے اسی روز شام کے بعد اپنی سہیلی نیلما کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دی تھی۔ سیدھی سادی سنگنی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ نیلما کا خاوند رنجیت انٹیلیجنس کا مخبر تھا۔ رو نے صفدر جنگ کے تمام سرکاری دفاتر میں ایسے مخبروں کا جال بچھا رکھا تھا جنہیں اپنے کسی بھی ساتھی سے متعلق کوئی بھی کام کی خبر پہنچانے پر انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ کالونی والوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ لکھو رام کی جڑوں میں رنجیت ہی بیٹھا تھا۔
اس نے لکھو رام کو 2 مرتبہ ایک اجنبی سے جو خاصے کھاتے پیتے گھرانے کا فرد دکھائی دیتا تھا ملاقات کرتے دیکھ لیا تھا، اور اس ملاقات کی خبر اس نے خاصی بڑھا چڑھا کر انسپیکٹر چھاگلا کو دی تھی۔ اس کے بعد لکھو رام کی نگرانی ہونے لگی تھی، اور ایک دن وہ قابو آ گیا۔ جس روز لکھو رام پکڑا گیا اس سے اگلے روز رنجیت کو 2000 روپے کا انعام ملا تھا، اور ایس پی صاحب نے اس کی کمر ٹھونکتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایسی معمولی سے معمولی خبریں انہیں ضرور پہنچایا کرے۔ نیلما ان کے ہمسائے میں رہتی تھی۔ گرجیت سے اگلا کوارٹر اس کا تھا، اور اس کی شادی کو ابھی 1.5-2 سال ہی ہوئے تھے۔ پنجاب کی سیدھی سادی جٹی گروندر کور اس کی لچھے دار باتوں میں آ کر پہلے ہی روز اس کی خاصی سہیلی بن گئی تھی، کیونکہ دونوں کی ایک عادت بڑی ہی مشترک تھی کہ دونوں اپنے ہمسایوں کی عورتوں سے متعلق ہر وقت کوئی نہ کوئی غلط خبر سننے یا پھر سنانے کے لیے بے چین رہا کرتی تھیں۔ یوں تو نیلما نے اس سے کرید کر وہ ساری تفصیلات اگلوا لی تھیں جن کے ذریعے رنجیت کو آگے نمبر بنانے کا موقع مل جاتا، لیکن وہ بھی گرجیت کی طرح یہ کہنا نہیں بھولی تھی کہ وہ اب یہ بات آگے ہرگز نہ کرے، کیونکہ کالونی کی تمام عورتیں ان دونوں کے حسن و جوانی سے پہلے ہی حسد کرتی ہیں، اور اگر انہیں گرجیت اور گروندر کور سے متعلق یہ خبر بھی مل گئی کہ وہ دونوں امریکہ جانے والے ہیں تو نہ جانے حسد میں آ کر کہیں کوئی الٹا اناپ شناپ نہ کروا دے۔ لو، میں کوئی پاگل ہوں؟ تمہیں اپنی جان کر بات کر لی ہے۔ حالانکہ انہوں نے سختی سے کسی سے بھی بات کرنے سے منع کیا تھا، گروندر کور نے سیانی بنتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، نیلما نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ رنجیت کے لیے یہ خبر کیا تھی؟ گویا اس کی لاٹری نکل آئی۔ نیلما نے تو یہ بھی جان لیا تھا کہ جو شخص انہیں امریکہ لے کر جائے گا اس کا نام پرمود ہے، اور وہ گرجیت سنگھ سے یہاں آنے والے مہمانوں کی لسٹیں لیتا رہا ہے۔ رنجیت نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر یہ خبر آگے پہنچا دی۔ انسپیکٹر چھاگلا نے اسے 500 روپیہ انعام دیا تھا اور تنبیہ کی تھی کہ وہ اب اس بات کو بھول جائے کہ اس نے ایسی کوئی اطلاع دی ہے، اور اس کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔ رنجیت 500 روپیوں کے ساتھ سیدھا شراب خانے کی طرف گیا تھا، جہاں اس نے آدھے پیسے آدھی رات تک لٹا کر اپنے گھر کا رخ کیا۔ گرجیت سنگھ کو علم نہیں تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے ایک کونے میں موجود سرونٹ کالونی کے سامنے والے میدان کے گھنے درختوں کے پیچھے سے طاقتور دوربین اس کے گھر کے دروازے پر نصب تھی۔ یہاں سے اس کی روانگی اور مین گیٹ سے باہر آنے تک کوئی اس کے نزدیک بھی نہیں پھٹکا تھا۔ جب قریباً 1 فرلانگ پیدل جانے کے بعد اس نے ایک ٹیکسی کے ذریعے ہوٹل تاج محل کی طرف سفر شروع کیا تو اس ٹیکسی کے آگے پیچھے 3 کاریں اور ایک موٹر سائیکل اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور گرجیت عقل کا اندھا اپنی دھن میں مست چلا جا رہا تھا۔ ٹیکسی اس نے ہوٹل کے باہر مین گیٹ کے نزدیک رکوائی تھی، جبکہ اس کے آگے والی کار آگے نکل گئی۔ پچھلی کار ہوٹل کی پارکنگ کی طرف چلی گئی اور موٹر سائیکل سوار تیسری کار والوں کے ساتھ باہر موجود رہا۔ گرجیت سنگھ سیدھا کاؤنٹر کی طرف گیا تھا، جہاں اس نے مسٹر پرمود مہرا کا کمرہ نمبر بتا کر ان سے بات کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن سر 205 نمبر میں تو مسٹر بھاٹیہ نامی ایک صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں۔ استقبالیہ کلرک لڑکی نے اپنے سامنے موجود مانیٹر کی سکرین پر نظر ڈالنے کے بعد کہا۔ کیا مطلب؟ گرجیت سنگھ نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یس سر، وہاں مسٹر بھاٹیہ ٹھہرے ہوئے ہیں، لڑکی نے بڑے اعتماد سے کہا، لیکن 3 روز پہلے تو مسٹر پرمود مہرا، شاید میں کمرے کا نمبر بھول گیا ہوں، پلیز آپ ذرا نام سے چیک کر لیں، گرجیت سنگھ نے قدرے بے یقینی کے لہجے میں کہا۔ اسے کاؤنٹر پر کھڑی خاتون کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ لڑکی نے اس سے زیادہ خود کو مطمئن کرنے کے بعد دوبارہ اپنے کی بورڈ پر انگلیاں دباتے ہوئے سکرین پر نظر جما دی۔ سوری سر، اس نام کے کوئی صاحب گزشتہ 1 ہفتے سے ہمارے ہوٹل میں نہیں ہیں۔ اس مرتبہ لڑکی نے حتمی لہجے میں بات کی تھی۔ اوکے، قدرے گھبرائے ہوئے گرجیت نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ اسے ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ پرمود یہاں موجود نہیں ہے۔ اس نے تو 15-20 روز مسلسل پرمود سے یہاں ملاقات کی تھی اور اس کے کمرے میں بھی جاتا رہا تھا۔ کہیں یہ بھی وہی لکھو رام والا چکر تو نہیں؟ اچانک ہی ایک خیال نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا اور وہ پریشانی ہی کی حالت میں باہر آ گیا۔ گرجیت سنگھ کو اس بات کی کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ جیسے ہی وہ کاؤنٹر سے ہٹا، اس کے ساتھ ہی اندر آنے والے ایک نوجوان نے جو اس کا تعاقب کرنے والی کار میں بیٹھا اور اب اندر آ گیا تھا، کاؤنٹر والی لڑکی سے رابطہ کیا تھا۔ اس نے اپنا تعارف کروانے کے بعد لڑکی سے پوچھا کہ گرجیت سنگھ یہاں کس سے ملنے آیا تھا، اور اس کی طرف سے ملنے والا جواب اپنے پاس موجود چھوٹی سی ڈائری میں لکھ کر تیزی سے باہر آ گیا تھا۔ گرجیت باہر کھڑا کچھ سوچ رہا تھا جب وہ نوجوان سیدھا اس کی طرف گیا۔ آپ کو مسٹر پرمود سے ملنا ہے؟ اس نے بغیر کسی تعارف اور دعا سلام کے گرجیت سے براہ راست اور اچانک سوال کر دیا۔
ہاں، بے ساختہ گرجیت کے منہ سے نکلا۔ क्षमा کیجیے، آپ کو زحمت ہوئی، دراصل وہ آپ کا انتظار کر کے ابھی گئے ہیں۔ دراصل کمرہ میرے نام پر بک تھا، انہیں ایک ضروری کام سے جانا پڑا، لیکن انہوں نے مجھے آپ کے لیے یہاں چھوڑا تھا۔ آئیے آپ کو ان سے ملا دوں، نوجوان نے بڑی بے تکلفی سے کہا۔ گرجیت بالکل بوکھلا گیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ آئیے گرجیت سنگھ جی، میرا نام پشپال سنگھ ہے۔ اس نے گرجیت کو اس کا نام لے کر مخاطب کرتے ہوئے اپنا تعارف بھی کروا کر جیسے گرجیت کے ڈگمگاتے اعتماد کو سہارا دینے کی کوشش کی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ گرجیت نے اچانک ہی اس سے پوچھا۔ ارے مہاراج، آئیے آپ کو ملائیں۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے گرجیت کا ہاتھ پکڑا اور اپنے نزدیک رکنے والی ایک کار کی طرف بڑھا جس سے دو ہٹے کٹے نوجوان باہر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ گرجیت کو کچھ سمجھ آتی، انہوں نے اسے دھکا دے کر کار میں پھینکا اور چیختے چلاتے گرجیت سنگھ کو قابو کر کے چل دیے۔ گرجیت سنگھ کو انہوں نے 2-4 ہاتھ لگا کر ہی قابو کر لیا تھا اور اگلے 15 منٹ کے بعد وہ رو کے ایک خفیہ تفتیشی مرکز میں پہنچا دیا گیا تھا۔ جنرل چبر کے لیے یہ خبر بڑی پریشان کن تھی کہ سیاچن پر حملے کی خبر پاکستان انٹیلیجنس کو پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اچانک حملے کی حیران کن کارروائی کا خواب منتشر ہو کر رہ گیا تھا۔ ناقابل یقین بات ہے، جنرل نے اپنے سامنے دھری رپورٹ پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ سر، یہ بڑے تیز لوگ ہیں، بہت سمارٹ۔ کرنل کھیرا نے جو رپورٹ لے کر آیا تھا اس سے کہا۔ تو کرنل، میں سمجھتا ہوں تم لوگ بیوقوف ہو۔ اس ڈیم فول سیکیورٹی چیف کو اگر میرے اختیار میں ہو تو ابھی شوٹ کر دوں، جس کے ذمہ پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی کا بندوبست لگایا گیا تھا۔ اس گدھے کی بیوقوفی نے سارا کھیل بگاڑ دیا، جنرل چبر نے غصے سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ سر، اسے سوائے بدقسمتی کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کرنل کھیرا نے تعصب سے کہا۔ اسے سوائے بیوقوفی کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، جنرل چبر نے غصے سے قریباً چیختے ہوئے کہا اور اپنا سگار سلگانے لگا۔ کس گدھے نے اس سے کہا تھا کہ اس مسئلے پر پروٹوکول کو بھی انوالو کر لے؟ ہم سالے کوئی غیر ملکی مہمان تھے جن کی پسند ناپسند کا خیال رکھا جاتا؟ ہم کوئی وہاں کاکٹیل پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے؟ آخر اسے ایک ایک مہمان کا نام لکھ کر باورچیوں کو دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جنرل چبر کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کرنل کھیرا جان سکتا تھا کہ اس وقت جنرل چبر کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اپنے ڈویژن کا انٹیلیجنس چیف ہونے کے ناطے کرنل کھیرا کے پاس سب سے پہلے یہ اطلاعات پہنچ چکی تھیں کہ حیرت انگیز طور پر نہ صرف پاکستانیوں نے ان کی پیش قدمی روک دی ہے، بلکہ انہوں نے بلافون لا، سیالہ اور گیانگ لا میں بڑی محفوظ اور مضبوط پوزیشن بھی لے لی ہے۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس بات کی سمجھ جب اس کے جرنیلوں کو نہیں آ رہی تھی تو اسے کس طرح آتی؟ مجھے تو شک ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں نامکمل اطلاعات دی تھیں۔ جنرل چبر نے کرنل کھیرا کی طرف دیکھ کر ملٹری انٹیلیجنس سے متعلق ریمارک دیا تو کرنل کھیرا قدرے گھبرا گیا۔ نو سر، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستانیوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہم ان پر سیاچن سے حملہ کریں گے۔ سر، ان کے پاس تو اس علاقے میں زندہ رکھنے والی یونیفارم بھی نہیں ہے۔ جہاں انہیں لڑنا پڑ رہا ہے وہاں ممکنہ جنگ کا انہوں نے شاید ماضی میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کرنل کھیرا نے بڑے تیقن سے کہا۔ وہ گوشت پوست کے انسان ہیں یا کوئی غیر مرئی مخلوق؟ جنرل چبر نے قدرے نارمل ہو کر طنز کیا۔ سر، بظاہر تو آپ کا دوسرا خیال صحیح دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے پیدل دستوں کو 60-70 میل کا ناقابل عبور سفر طے کروانے کے بعد معمول کی یونیفارم کے ساتھ تمام محاذوں پر پہنچایا ہے اور اب وہ انہیں ایلویٹ اور لاما کے ذریعے مدد پہنچا رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے پہلا تجربہ ہے۔ کرنل کھیرا نے اس کے طنز کو لوٹاتے ہوئے کہا۔ مائی گاڈ، بہت سبکی ہوئی ہے۔ جی ایچ کیو والے تو پہلے ہی ہماری مخالفت کر رہے تھے، جنرل چبر نے قدرے پریشانی سے کہا۔ اسے اس تلخ حقیقت کا ادراک ہو گیا تھا کہ اس نے ناردرن کمانڈ کے افسر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنی زندگی کا سب سے خطرناک اور جاہلانہ فیصلہ کر کے اپنی ساری سروس داؤ پر لگا دی ہے۔ جب اس نے اپنا منصوبہ جی ایچ کیو کے سامنے رکھا تھا تو انہوں نے اس پر ناقابل عمل، ناقابل یقین کے الفاظ لکھ کر معذرت کے ساتھ واپس لوٹا دیا تھا، لیکن نہ جانے کس منحوس گھڑی پر اس نے ڈیفنس سیکرٹری کے سامنے اس منصوبے کا ذکر کیا، جس سے بات آرن کاؤ تک پہنچی، جس نے ایک روز اس سے رو کے ہیڈ کوارٹر میں خفیہ میٹنگ کرنے کے بعد اس کے خیالات اپنی پرائم منسٹر تک پہنچا دیے تھے، اور ایڈونچر پسند پرائم منسٹر نے بنگلہ دیش کی طرح اپنے سر پر ایک اور کامیابی کا تاج سجانے کے لیے فوراً اس پر ساتھ کیا تھا۔ جنرل چبر جانتا تھا کہ چیف آف سٹاف نے یہ بات ضرور اپنے دل میں رکھی ہوگی
کہ اس نے پرائم منسٹر کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد یہ منصوبہ GHQ تک پہنچایا تھا اور یہ فوجی ڈسپلن کی خلاف ورزی تھی۔ بہرحال اس سے یہ کچھ لاشعوری طور پر سرزد ہو گیا تھا۔ اس کے اسٹاف آفیسر کرنل کمار نے اسے انگیخت کیا تھا کہ اپنی خصوصی تربیت یافتہ ماؤنٹین ڈویژن کے ساتھ وہ یہ ناقابل یقین کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ جنرل چبر کو کچھ پچھتاوے کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ اس کا اظہار کر کے اپنی جگ ہنسائی کا سامان نہیں چاہتا تھا۔ ماضی کی تاریخ اس کے سامنے تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ 62 میں جنرل BM کول نے جب چین کے ساتھ نیفا کے محاذ پر جنگ ہاری تھی تو اسے کتنا بے عزت کر کے آرمی سے ریٹائر کیا گیا تھا۔ وہ کم از کم جنرل کول کی طرح اپنا نام فوج کی تاریخ میں نہیں لکھوانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی ضد پر اڑے رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لک کرنل کمار، اب جو بھی ہم نے کیا وہ اپنی اچھائی برائی سمیت ہمیں قبول کرنا ہی پڑے گا۔ اپنی تمام طاقت سیاچن میں جھونک دو۔ ان کے پاس ضروریات زندگی ہی مکمل نہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایسے خطرناک اور قاتل موسم کا مقابلہ دشمن صرف اپنے جذبے سے کب تک کر سکتا ہے؟ کرنل کمار، ایک آرمی آفیسر کی حیثیت سے مجھے ہی نہیں، ہم سب کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہم پہلے مرحلے پر یہ جنگ ہار گئے ہیں۔ انہوں نے ہمارا حملہ روک دیا ہے، اور وہ بھی اتنے نامساعد حالات میں، اتنی بے سر و سامانی کے ساتھ۔ لیکن تم ماؤنٹینر ہو، تمہیں اپنا حوصلہ برقرار رکھنا ہے۔ تازہ دم یونٹس میدان میں لاؤ، میں دیکھوں گا وہ کب تک ہمیں روک پائیں گے۔ اس نے قدرے تلخ لہجے میں یہ باتیں کی تھیں۔ سر، آپ مطمئن رہیں، ہم دیکھتے ہیں ان میں کتنی سکت ہے۔ اس وقت تو جوش و جذبے سے انہوں نے کام کر لیا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم جلد ہی ان کا دم خم توڑ دیں گے۔ بہت جلدی وہ پسپائی اختیار کر لیں گے، اور سر، اگر انہوں نے بھاگنا شروع کیا تو پھر گلگت تک ہم انہیں سانس لینے کے لیے بھی رکنے کا موقع نہیں دیں گے۔ کرنل کمار نے بظاہر تو یہ باتیں کر کے جنرل چبر کو مطمئن کرنا چاہا تھا، لیکن ایک خلش سی اس کے ضمیر میں پھانس کی طرح اٹک چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے ایسا کبھی ہو بھی سکے گا یا نہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کو بھی شیئر کیجیے۔ مشن سیاچن کی نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔